ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متی الساعہ یا رسول اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کے بجائے، آپ بھی پریڈکٹ کر سکتے تھے، اندازہ لگا سکتے تھے، جس طرح بعض اوقات ہم سے پوچھا جائے، ہم کہتے ہیں یار ابھی ٹائم ہے، دیکھو یہ بھی ایونٹس ہونے والے ہیں، لمبی کہانیاں سنا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس طرح کی باتوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وما اعددت لها، یہ مجھے بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ پریکٹیکل جو چیز ہے نا، جس کا تعلق آپ کی زندگی، اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے قیامت کب آئے گی، کیا ہوگا، کیا، اس کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ اس کے لیے تم نے تیاری کی ہے کہ نہیں۔ جب تک اللہ آپ کو غیب کے بارے میں نہیں بتائیں گے، آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ خود وہاں جا کے دیکھ لیں یا آپ کی اپروچ یا ایکسس نہ ہو جائے، تب تک آپ اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے۔ یو آر ڈیپینڈنٹ اپون دا رپورٹ، یو آر ڈیپینڈنٹ اپون وٹ ایور قرآن اینڈ دا سنہ they tell you۔ قرآن مجید نے یہی اپروچ مسلمانوں کو سکھائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے تربیت بھی ایسی کی، اور اللہ کی بھی اپروچ یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپروچ ہے۔ قرآن مجید کی مثال لے لیجئے، مثال کے طور پہ کچھ لوگوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، روح کیا چیز ہے، حقیقت اس کے بارے میں بتائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جواب دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ روح جو ہے وہ میرے رب کا حکم ہے، امر ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور مجھے اس کے بارے میں بہت کم نالج یا انفارمیشن دی گئی ہے، اس سے زیادہ مجھے نہیں پتا۔ مجھے یہ پتا ہے کہ روح کوئی چیز ہے اور اللہ کو اس کے بارے میں صحیح علم ہے، میرے پاس اس کا نالج نہیں ہے۔ اب اس پہ ڈسکشن کرنا یا اس پر بحث کرنا، اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ذہین اور فطین کوئی شخص نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی لینگویج کا ایکسپرٹ نہیں تھا۔ ڈسکشن کرنی ہوتی، کنونسنگ پاور اگر کسی کے پاس اللہ نے کسی کو دی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، آپ اس کے اوپر بہت زبردست تقریر کر لیتے، بڑے زبردست لاجیکل اور ریزنیبل آرگیومنٹس پریزنٹ کر سکتے، بڑی اچھی تھیوریز یا فلاسفیز پریزنٹ کر سکتے، آپ نے نہیں کیا۔ آپ کو اپروچ کیا سکھائی گئی؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ غیب کی معاملے ہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں، اس کے بارے میں قرآن اور سنت میں جتنا قرآن نے، اللہ نے جو وحی کے ذریعے مجھے بتا دیا ہے، بس وہی مجھے پتا ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اور اسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی کیا، اور اس کے مخالف اپروچز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند کیا، اور آپ نے صحابہ کو کئی دفعہ اس پر ریپریمنڈ بھی کیا تربیت کے لیے، تاکہ ان کی بھی تربیت ایسی ہو جائے۔ اس سے فائدہ کوئی نہیں ہے، لا یعنی بحثیں، دے آر انپروڈکٹیو، ویسٹ آف ٹائم، اس طرح کی ڈسکشنز پہ اور اس طرح کی باتوں پر کہ جی نفس کیا ہے، روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے کمپوننٹس کیا ہے، کس چیز سے بنی ہے، اس کا یہ اثر کیا ہے۔ ہمیں ہمارا دین نے جب وہ چیزیں بتائی ہی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اس کا سورس ہے ادر، تو ہم کیسے اس کے بارے میں کوئی حتمی بات کر سکتے ہیں؟